السلام علیکم سامعین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ ایک دو روز سے ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، تو اس لیے میں کچھ اپنا تجزیہ نہیں دے سکا ملکی حالات اور غیر ملکی حالات کے اوپر، تو میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں میں۔ تو یہ ہے کہ آپ میرے فیس سے بھی اندازہ کر رہے ہوں گے، میری آواز سے بھی اندازہ کر رہے ہوں گے، یہ کچھ دانت میں کچھ تکلیف چل رہی تھی، تو اس کا کچھ آپریشن وغیرہ کروایا، دانت کا سرجری وغیرہ کروائی ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پراپر تو میں آج ویلاگ اپنا نہیں بنا پا رہا، لیکن یہ ہے کہ میں کچھ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، چونکہ جو براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ مائک ان کے حوالے نہ ہو تو وہ بس بے چین سے رہتے ہیں۔ تو میری ایک بے چینی کہ میرے اپنے لوگ دور ہو گئے اتنے۔ دیکھیں جی، وہ جو انڈیا سے ہماری لڑائی ہوئی تھی، اب انڈیا جو ہے نا وہ پنگا لے رہا ہے، حرامی پن کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں ہم غریب لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، سمجھ آئی؟ اور ہمارے ساتھ اب لڑائی کر رہا ہے، اب اس کو شیئر دے رہا ہے اسرائیل۔ دیکھیں یہ ایسی قوم ہے، اسرائیلی قوم، جو کہ فتنہ گر ہے، اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ یہ کسی بھی قیمت میں امن نہیں رہنے دیں گے۔ آپ دیکھیں جس دن سے انہوں نے ریاست اسرائیل کا قیام لے کر آئے، یہ وجود میں لے کر آئے، تب سے مصیبت ہے، سب سے لڑائی ہے۔ میرے خیال میں اتنی کنٹریز ہیں، کسی کے درمیان اتنی لڑائی نہیں ہے جتنی لڑائی یہ کرتے ہیں۔ یہ ہر عرب ملک کو مارتے ہیں۔ اب دیکھیں کل انہوں نے لبنان پہ اٹیک کر دیا، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل پہ دوبارہ اٹیک کریں گے، ادھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اٹیک کریں گے۔ اب دیکھیں یہ اسی طریقے سے لڑتے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ مودی کو ہوا دی کہ بھئی تو حملہ کر، تیری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے۔ تو اب ادھر سے وہ اب چونکہ مونسون کا سیزن ہے، بارشوں کے دن ہے، تو یہ ہمارے اوپر جو ہے پہلے تو یہ آبی حملہ کریں گے کہ پہلے پورے ملک ڈسٹرب ہو جائے، سیلاب کے اندر ان کی فوج مصروف ہو جائے، اور پھر یہ اٹیک کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وقفہ لے رہے ہیں سندور میں، جو ان کا آپریشن سندور تھا، جس کو ہم نے تندور بنا دیا تھا۔ تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے آپریشن میں لیا تھا، انہوں نے بہت اسلحہ خریدا تھا، امریکہ سے جہاز کے جہاز اتر رہے تھے۔ اور دیکھیں اس وقت یہ سب ملوث ہیں، اس میں اسرائیل بھی ملوث ہے، اس میں امریکہ بھی ملوث ہے، اس میں وہ قوتیں بھی اس ملوث ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ رہے۔ اب دیکھیں اسرائیل کو مسئلہ کیا ہے پوری دنیا کے ساتھ، چونکہ اسرائیل ہے ایک ناجائز اولاد امریکہ کی، برطانیہ کی۔ تو اس ناجائز اولاد کو جو ہے دام بخشنے کے لیے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ چاہتا ہی نہیں ہے یہ حرام بچہ کہ کسی طریقے سے دوسرے ممالک اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ اب یہ ہر جگہ پنگے لیتا، ابھی دیکھیں اس نے 2-2.5 ہزار کلومیٹر دور ہے اسرائیل، انہوں نے اسرائیل سے پنگا لیا، اب یہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستانی فوج، پاکستانی عوام اتنی بزدل نہیں ہے کہ وہ ان کی مار کھا لے۔ ان کو صحیح کا وقت ان کو پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو مئی میں ہماری کچھ گھنٹے کی جنگ ہوئی تھی، اس میں انڈیا نے
بہت سا اپنا قبضہ کیا ہوا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ کر یہ بھاگے ہیں سفید جھنڈے لہرا کر، اور اب وہ پاکستان کے اندر آ گیا ہے۔ پاکستان نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ لائن آف کنٹرول نہیں رہی، اب یہ سیز فائر لائن ہے خالی۔ تو اس سیز فائر لائن کے اس طرف جتنی بھی جگہ ہمارے اس میں آئی ہے قابو میں، چونکہ انہوں نے قابو کی ہوئی تھی، کیونکہ کشمیر کو تو جو ہے حرام کا مال سمجھتا ہے انڈیا، وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم۔ تو وہ جو علاقے ہمارے کنٹرول میں آئے ہیں ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ببانگ دہل کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ تو اب 14 اگست پہ یہ ارادہ ہے ان کا کہ اس نقشے کو جو پاکستانی فوج نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے اس کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا جائے۔ تو یہ لڑائی ان کی اب چلتا رہے گا سلسلہ۔ اب پاکستان کو جو ہے بہت ہی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ادھر اسرائیل جو ہے اس نے لبنان پہ کل بمباری کی ہے، اور اس نے جو ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے دیگر ممالک کی۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے، اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ چائنا، رشیا یہ اس طرف ہے۔ اچھا، رشیا کی تھوڑی سی بتاتا چلوں میں کہ رشیا نے پوری طریقے سے یوکرین پہ قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یوکرین ہمارا حصہ تھا، ہمارا حصہ ہے اور ہمارا حصہ رہے گا۔ وہاں پر برطانیہ نے جو ہے جو ان کے ریفیوجی آ رہے تھے، جو ان کے مہاجرین آ رہے تھے یوکرین کے، انہوں نے لینے سے بند کر دیا ہے۔ تو بڑی ہی گوما گوں کی سی کیفیت ہے پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیں اس تمام دنیا کی جنگ، یہ تیسری عالمی جنگ کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ دیکھیں وہاں پر یہودی پرائم منسٹر تھا یوکرین میں، زیلنسکی جو یہودی ہے، انہوں نے اس کو پش کر کے وہاں لڑائی کروائی یوکرین کے اندر، چونکہ یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اگر یوکرین انگیج نہیں ہوا تو یوکرین ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا۔ پھر انہوں نے پاکستان کو انگیج کروایا انڈیا کے ساتھ، انہیں پتہ تھا کہ جی اگر پاکستان انگیج نہیں ہوا تو یہ ہمارے ساتھ لڑنے آئے گا۔ تو انفارچونیٹلی ان کی چالیں جو ہیں وہ مات ہو رہی ہیں، لیکن لیٹ سی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ تو پتہ لگے گا کہ کیا ہوگا۔ ادھر فلسطین میں جو ہے جو کھانا ہے، کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا جا رہا ہے، اس میں نشہ آور ادویات دی جا رہی ہیں، وہاں پر گولی ماری جا رہی ہے، وہاں پر بھی لڑائی جاری ہے۔ عربوں نے اپنی حمیت کو کھو کے رکھ دیا ہے، جو ان کی عزت تھی، جو ان کے آباء و اجداد کی جو روایت تھیں، سب کچھ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پاکستان اکیلا کیا کرے؟ چائنا کتنی مدد دے رہا ہے، ابھی تک کوئی بات کھلا کے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو حکومت جو مدد کرتی ہے وہ بڑی چھپ کے کیا جاتا ہے، تاکہ دشمن کو پتہ نہ لگے کہ ہم کون سا ہتھیار دے رہے ہیں، یا وہ جو خریدنے والا ہے وہ کون سا ہتھیار ہم سے خرید رہا ہے۔ تو بس یہی کچھ گزارشات تھیں، چلتے چلتے یہی کہ پاکستانی عوام بالکل تر و تازہ رہے، لڑنے کے لیے تیار رہے، چونکہ پوری طریقے سے ہندوستان نے پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جنگ کچھ گھنٹوں میں چھڑ جائے، کچھ دنوں میں چھڑ جائے، یا کچھ ہفتوں میں ہو جائے۔ بس آج کا اتنا ہی پیغام ہے، مجھ سے زیادہ بات نہیں کی جا رہی، میرے منہ میں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے میں آج آپ سے صرف اتنی بات کروں گا۔
جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، ٹک ٹاک پر جا کر فالو کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔